الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين والصلاة والسلام على آل ما كان وما يكون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ محبت شوق دلال آقا کریم دی بارگاہ اندر حضران عقیدت پیش فرماؤ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے حضور فرمانے جڑا بندہ میری ذات تے ایک باری درود پڑھے میرا مالک 10 نیکیاں اس کو عطا فرمائیں 10 گناہوں سے معاف ہوئے 10 درجے رب کائنات بلند فرما دیں محبت شوق دنال دل بابرکت رات اور اللہ دے گھر دے اندر سارے تشریف فرما ہو تاکہ حضور دی بارگاہ دے اندر اسا سارے غلاماں دی حاضری ہو ونجے پڑھو صلاۃ و سلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا جد
سیدی یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ تنہائی کے یہ سب دن ہیں تنہائی کی سب راتیں تنہائی کے یہ سب دن ہیں تنہائی کی یہ سب راتیں ہونے لگی تھیں شب بھر میں ایسے ہی ملاقاتیں ہونے لگی تھیں شب بھر میں ایسے ہی ملاقاتیں پر بے مائے سہی لیکن پر بے مائے سہی لیکن شاید وہ بلا بھیجے کیونکہ ہم نے بھی بھیجی تھی درودوں کی کچھ سوغاتیں کیونکہ ہم نے بھی بھیجی تھی درودوں کی کچھ سوغاتیں دوسرا دعا اللہ جل وعلا کی بارگاہ بے کسوران دعائے خالق کل مالک ارض و سما تھوڑی میری صادری نو اپنی بارگاہ دے اندر شرف و قبولیت عطا فرماوے میرے نہایت واجب الاحترام جناب استاد القرآن استاد الحفاظ جناب قاری محمد شریف حمدانی صاحب اور جناب عظیم صلاح خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی محمد ظفر اقبال صاحب اور نقیب اہل سنت جناب حضرت علامہ مولانا غلام مرتضیٰ قادری صاحب اور جتنے بھی دوست و احباب گرو نصیب تو آئے و خالق کائنات ہر ایک دامن اپنی بارگاہ کا بہت منظور فرمائے دوستان گرامی بڑی ساتھی ساتھی گفتگو کرنی آج کی رات حضور سرور کون و مکان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سفر معراج کی راتیں اور محفل بھی اسی عنوان دینا انعقاد پذیر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رب کائنات نے جو معجزہ عطا کیتا ہے اللہ پاک دی بارگاہ کے اندر ہدیہ تشکر پیش کرو واسطے سارے حاضران دعا کرو خالق کائنات مالک ارض و سما تھوڑی اور دی حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول تے منظور فرمائے دوستان گرامی اللہ کریم ارشاد فرمائے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ پاک ہی وہ ذات جس نے سیر کرائی اسریٰ بعبدہ اپنے بندے خاص کو لیلا من المسجد الحرام رات دے تھوڑے جے حصے دے وچے مسجد حرام تو گئے الى المسجد الاقصى الذي مسجد اقصی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا فرمایا اس مسجد دے ارد گرد اساں برکتاں رکھیاں
رب کائنات میں لنریہ من آیاتنا وہ واقع معراج رب کائنات بیان پہ فرمائندہ کہ اسا یار نو یہ معراج کیوں عطا کیتا ہے فرمائے لنریہ من آیاتنا اسا یار نو نشانیاں دکھاؤں واسطے دوستان گرامی سرکار کریم علیہ السلام اور رب کائنات معجزہ عطا کیتے ہیں بعض سنگیاں دے ذہن کا خیال آتا ہے کہ یار یہ کیوں ہو سکتا کہ نبی کریم علیہ السلام ایک رات اتنا لمبا سفر کہ مسجد حرام تو مسجد اقصی بننا پہلا آسمان دوسرا آسمان تیسرا آسمان اتنا فاصلہ اور رات تھوڑے جے حصے کے اندر ایک ہی ممکن ہے اللہ کریم نے وہ یہ دروازہ ہی بند کر چھوڑا کہ فرمایا کہ سوچن کی گنجائش ہی کیوں فرمایا سبحان الذی فرمایا پاک ہی ذات کی آپ بن کے لیے اچھا کہتے ہیں کہ جناب کو آچا کہ ولی ان کریں دے جب اپنا بزرگوں نے متعلق کہا کہ جناب آکے نہ کہ دیکھو یار رب کائنات رب کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا رب کائنات کا فرمانا کہ میں آپ تک ان کے لیے اور رب کی غلطی انکار کریں تو بدتر ایمان کی باقی راضی اللہ کریم کے فرمانا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ پاک و ذات کہ آپ سیر کرائی کیوں فرمایا بندہ خاص اس مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اچھا رب کائنات نے اور نبیوں کی معجزے عطا کی وہ معجزات رب کائنات نے اپنے محبوب کو بھی عطا کی لیکن معجزہ معراج ایک ایسا معجزہ ہے کہ صرف کی اکھی نراز صرف ایک مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے حصے کے اندر آیا آقا کریم علیہ السلام تو رب کائنات کے معجزہ معراج عطا کیتے ہیں اور اس میں بزرگان دین لکھتے ہیں فرمائیں کہ سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم 34 مرتبہ رب کائنات نے معراج عطا فرمایا اور میں 33 مرتبہ روحانی طور پہ اور ایک دفعہ سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم رب کائنات نے جسمانی طور پہ عطا فرمایا اور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کون نظام الدین وہ بزرگ کہ آپ کو متعلق آنا کہ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو محبوب الہی کا لقب جس وقت ملتا پھر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک اپنے ایک پیر و مرشد کی بارگاہ حاضر تھی پیر و مرشد ہوتے تشریف فرما ہے یعنی آپ کے دادا مرشد حضرت نظام الدین 10 عاشق بن سے یا محبوب بن سے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ عرض کریں حضور میں گھر ایسا ماں کو پوچھا کہ عاشق بنا یا محبوب بنا اللہ خواجہ نظام الدین دادا مرشد نے آکا بیٹا ٹھیک ہے پوچھ گیا آپ چلے تھے بازار تھے ایک کونے جناب میں گزرے ایک رکر تھے فقیر بیٹھے پوچھ دے کہ نظام الدین 10 عاشق بن سے یا محبوب بن سے آپ حیران ہو جائیں کہ یہ سن کہہ جیسے آپ فرمائیں کہ میں پہلے دادا مرشد نے کہا کی لیکن میں آکے میں ماں کو پوچھ گیا سا کہ انہوں نے بھی جواب دے دیں کہ نہیں میں ماں دے کو اس طرح مشورہ کرے سا کہ میری ماں کی آئی آپ نے گھر داخل کیے تھے آپ نے سوال کیتا کہ ماں کہ آج شیخ تا شیخ کرم پہ آگئے کہ کچھ دن کے عاشق بن سے یا محبوب بن سے کہ ماں ہی کوئی عام نہیں وہ نظام الدین تھی ماں نہیں آدھی بیٹا میرے کو پوچھن دیا آنی کے ضرورت ہی پہنچا بازار فقیر کو رہتا ہے اسے کو پوچھ کے دو گیا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو واپس دوڑے تھے جس وقت بازار اس کونے سے پہنچے آپ پر میں یاد تھی کہ اللہ کا یار بیٹھا ہے اس نے میں ملاقات کرنی انہاں کے نظام الدین سید بھی ہیں بادشاہوں بازاروں کے اندر اللہ دے دوست کتنے ملتے ہیں آپ فرمایا کہ نہیں وہ اللہ کا یار ہے میں اپنا ملن واسطے آیا انہاں کے نظام الدین
ادھے تے بال بکھرے کہ عجیب کیفیت مر گیا اس میں سر گندی دیر تے پا چھوڑے اگر خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو گئے نا آپ نے سینے پہ آتش کیا آپ نے فرمایا کہ فقیر بے شک تیرا وقت پورا تھی گیا لیکن سانو تک کا حساب تے لاتی کی ہو گیا آدھن آپ نے جو ہاتھ رکھے تھے آپ نے گل کی تھی تو فقیر اٹھی کے بیٹھی ہے آدھے نظام الدین عاشق نہ پڑے نہ تے حال سکھے رہے سارا دیا اور میں محبوب پڑے تے مت محبوبہ دی قدر ہوں دی اور آپ نو محبوب الہی کا نکہ ملے وہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے لوگوں سرکار کریم علیہ السلام مجھڑا کی موجزہ عطا ہوئے فرمایا مسجد حرام تو گن کے مسجد اقصا تک اس مؤثرہ آدم آپ نے جترا ایسے کیتے آپ میں نے پہلا حصہ اس مؤثرہ آدم فرمایا کہ مسجد اقصا تو گن کے آسمانہ تک اس معراج آدم فرمایا کہ اس کو اترا رہا حصہ ہے فرمایا کعبہ کا حسین اور ادنا دیا بلندی ادا فرمایا اس معراج آدم فرمایا کہ سرکار کریم علیہ السلام دی اس موجد معراج اتنا ہے انہیں حصہ کیتے بلکہ سرکار کریم علیہ السلام رب کائنات کی موجد عطا کیتے ہیں اس سمجھنا واسطے ایک بہت بڑی سوٹی گل کہ موجزہ کس کو آکر رہنا موجزہ اس کو آکر رہنا کہ عقل تو برا ہوئے جس میں انسان کی عقل تسلیم نہ کر سکے جڑا انسان کی عقل نہ سما سکے کہ اگر نبی دے آتی کی فادر ہوئے ایسا کام ظاہر ہوئے اس موجزہ دن سرکار کریم علیہ السلام رب کائنات ایڈا موجزہ اپنا جڑا سفر معراج عطا کیتے یہ سرکار دے موجزات جو ایک موجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی کچھ انبیاء میں معراج عطا کی تھی گئی لیکن وہ معراج ہو انداز دنا نہیں سرکار کریم علیہ السلام نے ہو انداز دنا عطا کی تھی آقا کریم علیہ السلام سے پہلے جناب موسیٰ علیہ السلام رب کائنات نے وہ حدود تے کرام فرمائے یہ موسیٰ علیہ السلام نے معراج ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام رب کائنات چوتھے آسمان تے بلایا آپ دیئے معراج ہے حضرت ادریس علیہ السلام نے جنت تے بلایا آپ دیئے معراج ہے لیکن جس وقت سرکار کریم علیہ السلام رب کائنات موجودہ عطا کیتے کہ آقا علیہ السلام نے رب کائنات نے کلام بھی فرمائے سرکار کریم علیہ السلام رب کائنات چوتھے آسمان سے بھی بلائے بلکہ سرکار سارے آسمانوں کی سیر بھی کی تھی اور نبی کریم علیہ السلام رب کائنات نے جنت دوزخ بھی آپ اس کا بھی معائنہ کروایا کہ سرکار کریم علیہ السلام رب کائنات اس موجود معراج کے اندر ساری معراج عطا آقا علیہ السلام زہر سوال اللہ کے حضور کنی آئے کنی گئے کہ سرکار کریم علیہ السلام گناہوں والا رب کائنات فرمائے سبحان الذی اسرا بعبدہ اور میں پاک ذات کی سیر کروائی فرمایا کہ اسا یار ہوں آپ گن کے گئے تو سانے میرا ایک سے بڑی کمال دیگر لکھی عدد سنے سورہ منتہا
حد ہے ان کے عروج کی سنتنا فکان قاب قوسین او ادنا کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ حسنا جمیع خصالہ پڑھو صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے جس وقت سرکار کریم علیہ السلام بلایا گیا، آقا علیہ السلام رب کائنات فرمایا جبریل جی رب جلیل کے حکم میں فرمایا جات ساری راموں ساری بارگاہ کے اندر کیوں کیا؟ جبریل علیہ السلام رب کائنات فرمایا جبریل بن جنت کے اندر 70,000 براق کرو تے محبوب مکین کیا۔ پہلے براق نے انتخاب کر سرکار واسطے پر براق نو حضور دی بارگاہ کے اندر پیش کر۔ اکثر تک جناب سرکار نے صلاۃ السلام معراج خواب دے اندر اگر خواب کی گل ہوئے تو وقت کافر انکار ہی نہ کرے گا۔ خواب کوئی بندہ آ کے جناب میں راتوں رات بھائی فلانے ملک کی پھر کے آ گیا، بندہ اکثر جان ان ہو تو نہیں سکتا اگر وہ آ کے بندہ خواب آیا، اگر خواب کی گل ہے تو وقت تو 4 ملک کی آ پھر کیا نہ کر سکتے، کوئی انکار کرنا سے کوئی نہیں انکار کرنا والا۔ ہاں کوئی آتے کہ میں اپنے اس جسم کے نام پھر کے آیا تو وقت ہے اگر آپ سے یہ فوٹر دی گل جب سرکار کریم علیہ السلام کے اس معجزے معراج کا انکار کافر اس واسطے کیتا ہے کہ سرکار نے صلاۃ السلام فرمایا کہ میں نے رب کائنات جسمانی طور پہ معراج کیا اور اللہ سب سے فرمائے اللہ کریم نے ایک قرآن پاک میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ اپنے بندے خاص کو فرمایا کہ بعبدہ ہی کا لفظ اللہ تعالی نے استعمال کیا فرمایا اس واسطے کہ بعبدہ ہی فرمایا کہ بندے خاص یعنی جسم کے روح کا مجموعہ جڑا ہے فرمایا اس کو بندہ آگیا اگر جسم میں روح نہ ہوئے تو بندہ مردہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اگر وہ روح علیحدہ اور جسم علیحدہ جب بات وہ جسم اپنا جسم اگر جسم میں جو روح نکل بنے تو مردہ آگیا بندہ مریت آگیا بندہ تو فرمایا کہ یہ صرف روح جڑی ہے اگر کوئی آگے کہ صرف روح نے سفر کیتے واسے براق آنا دی بڑی ضرورت ہے اور میں براق تو سفر جسم نہیں کرے تو جسم میں روح موجود آئی تھا اور میں سرکار کریم علیہ السلام اپنے اس جسم عطر دینام رب کی بارگاہ کے اندر آدھے اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام فرمایا رات کے تھوڑے جیسے اندر سفر یاد ہو گئے سرکار کریم علیہ السلام اچھا آگے تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ جبریل امین پہلے جنت کی براق کی تھا براق کی حضور دی بارگاہ چاہ جائے آقا علیہ السلام حضرت ام ہانی کے گھر پہ آرام فرمائے جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے جبریل علیہ السلام فرمائے کہ جس میں آیا نبی علیہ السلام آرام پہ فرمائے میں وہ سوچیا کہ اگر سرکار کو جگہ تو حضور علیہ السلام شاید ناگوار گزرے رب کائنات ناراض ہوئے کہ میرے محبوب ناراض کر چکا میں کی کروں تب فرمایا کہ میں رب کائنات جب حکم ہوا کہ جبریل میں تیرا پورا جسم نور کا بنایا لیکن تیرے ہونٹ کافور دے بنایا فرمایا کہ میں رب نے تیرا جسم بنایا اس انداز سے فرمایا تو سارا نور ہے لیکن تیرے ہونٹ کافور دے اس واسطے کہ وہ رات آسی جس رات میرا محبوب آرام فرما ہو سی فرمایا جبریل تو ویسے کہ میری جان جگہ سی اب میرے محبوب جگہ میں انداز سے رہے ہو سی کہ اپنے ہونٹ مصطفیٰ دے تنے میں طرح چھوڑے سی سرکار کریم علیہ السلام نے
قدمین شریفین تھے جبریل امین نے اپنے ہونٹ رکھے سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈک محسوس ہوئی آقا علیہ السلام نے ما ذاق البصر وما طغى میں کم بولیا سرکار فرمایا جبریل کی نہیں آئے ہیں عرض کی سونا رب العالمین مشتاق ہے رب فرمایا میرے یار کو بھین کیا جب آقا علیہ السلام نے وضو فرمایا جبریل علیہ السلام نے سرکار کو لیکن کی چلنے لگے اور آپ پیش کیتا سرکار علیہ السلام نے سر جھکایا اللہ رب العالمین فرمایا کہ میرے محبوب کو خوش ہو کہ یہ بھی پڑے اپنا کس چیز کی پریشانی سرکار کریم علیہ السلام کو سے بھی اپنی امت کو یاد کیتے ہیں آج اگر اسا حاضر ہوں تو یہ سارا حق بنتا ہے کہ حضور کی بارگاہ کے اندر اسا خراج پیش کرا کیوں کہ نبی کریم علیہ السلام جس وقت آپ کی ولادت باسعادت ہوئی امامنا فرمائیں کہ سرکار نے آنے صرف سجدے ترکے اس وقت کیا کہ یا رب حبلی امتی مالک میری امت سرکار کریم علیہ السلام معراج کرنے لگے جبریل سامنے قرآن دن پہ کھلوتے ہیں اور رب کی بارگاہ کے اندر حاضری ہونی ہے کتنا خوشیدہ مقام ہے لیکن سرکار کریم علیہ السلام اس وقت بھی اپنی امت کو بیان کریں گے یا نہ آج میرے واسطے سے قرآن موجود ہے لیکن رب العالمین میں تو وقت پہ یاد آتا ہے جس وقت میری امت ہزارہ سال قبر کے اندر اپنے گزار کی تے جس وقت انہوں نے اٹھایا ویسے بھوکے پیاسے تے پل سرات کو نہ گزر رہے وہ یہ سفر کینے طے کرے سے رب کائنات فرمائے محبوب اس کل کی پریشانی نہ کرو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ تسا اس کل تو پریشان نہ کیوں تھوڑا ان کی جڑی قربانی کرے نا یہ قربانی دا جانور اس کی قبر دے سرانے قرار دے فرمایا کہ اس کی شکل و صورت ایسا بدل چھڑ سکتا اس کے چاندی دے والوں سے جڑا جانور اس سے جگہ کیتا ہے فرمایا اس کے چاندی دے والوں سے فرمایا اس کے سنگ جڑے ہیں سونے دے حسین فرمایا کہ یاقوت کی اتھا حسین اتنا خوبصورت جانور اس پاس سے پیش کیتا ویسے فرمایا مراد سے سوال ہو سی اور پلک جھپکر دے بچے فرمایا کہ اس کل سرات تو بار کرو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم آقا کریم علیہ السلام سواری کا سوار ہوئے سرکار فرمانے کہ میری سواری چلی اور نبی کریم علیہ السلام فرمانے اس کی رفتار نہیں آئی کہ وہ اس وقت براق یعنی برق رفتار بجلی کی طرح فرمایا کچھے نکال رہی ہے اللہ قدم میں لگے سرکار کریم علیہ السلام فرمانے کہ رب کائنات کی موجز معراج میں نسوہ سے تاکیتا کہ لنوریہ من آیاتنا فرمایا یار میں نشانی رکھاؤں راستے پہلی نشانی کی سرکار کریم علیہ السلام کی آقا علیہ السلام فرمانے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے مزارے پر انوار کے اندر نواز ہوتے پڑھتے ہیں کوئی علماء نے لکھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو صلاة دے لفظ آئے اس مراد یہ کہ آپ کھڑے ہو کے مصطفیٰ کریم دا استقبال کروتے کریں دیں اور درود و سلام کروتے پڑھ دیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سرکار دی بارگاہ کے اندر خراج پہ پیش کر سرکار کریم علیہ السلام گزرے آقا علیہ السلام جس وقت پہنچے مسجد اقصی کے اندر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اتھے بھی موجود ہے اچھا وہاں کتے آقا نے کہا کب سے بتا گیا دیکھو حضور تو زیادہ شان ہے موسیٰ علیہ السلام دی موسیٰ علیہ السلام پہلے پہنچ گئے آقا علیہ السلام بعد اس پہ علماء نے اس کی بڑی سنی توجیہ پہ کیوں نہ فرمایا ہے کہ آقا علیہ السلام مراد سے موجود ہیں اور موسیٰ علیہ السلام نبوت کی طاقت دلال پہلے آ گئے فرمایا سرکار کریم علیہ السلام مراد سے سوار ہیں یہ مراد کی رفتار ہے اس کے مطابق سرکار کریم علیہ السلام پہنچے اور موسیٰ علیہ السلام نبوت کی رفتار دلال فرمایا کہ پہنچ گئے اچھا ایک یہ چیز
پوچھا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام رب کائنات پہلے کیوں بھیجے؟ فرمایا جنہیں کہیں معزز مہمان آنا ہوئے اس سے پہلے کیوں بھیجا گیا ہے کہ انہوں نے مطلع کر دیتا ہونے کہ وہ جیڑی اپنا مہمان شخصیت تشریف ان کے آمنا نہیں جا رہا اس سے پہلے تو ساتھ اپنا انہوں نے واسطے استقبالیہ پیش کرو. میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی اجھے سواری نہیں پہنچی کہ موسیٰ علیہ السلام روسانی کے نامی کتنے بڑی کمال دی گل لکھی. آدم کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پہنچی. ان جناب والا سارے انبیاء رسول پہ آتے ہیں کہ ملاقات حبیب صدی تو ہو گئی. ملاقات حبیب صدی عید ہو گئی. صدا حج اکبر تیری دید ہو گئی. صدا حج اکبر تیری دید ہو گئی. تیرا میں تیری تک کے ادا میں مرید ہو گئی. کے ادا میں مرید ہو گئی. تیری تک کے پہنچے. سارے انبیاء رسول صفا بن کے کھڑے نے تے بولے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرماؤ گے. سرکار نے السلام آگے تشریف گرائے. تے کسی بڑی کمال دی گل دیکھی حضرت کے نبی کریم علیہ السلام دی شان ہر کے اپنے اپنے انداز میں پیش کی تھی. کوئی آتے ہیں وہ نبیوں میں نبی ہے سرکار کریم علیہ السلام مصلی امامت تشریف فرما ہوئے. آقا علیہ السلام نے نبی ہونے کی امامت فرمائی. انہیں کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امامت کرا سرکار کریم علیہ السلام پہلے آسمان سے پہنچے. آقا علیہ السلام فرماتے میں پہلے آسمان سے پہنچیا. آدم علیہ السلام نے ملاقات بھی ہوئی. سرکار کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جتا سارے فرشتے ہاتھ بن کے کھلوتے ہیں. فرمایا رب کی بارگاہ اندر تسبیح تعلیل پہ پیش کریں. آپ کو لگن کہ جبریل علیہ السلام کی تھی سونا یہ چیز تو سا من گنو رب دے کو. سرکار کریم علیہ السلام فرمایا پہلے آسمان دے فرشتے کیا میں جن اے پوچھے جبریل کرن تو کھلوتے ہیں جنہ دا رب انہوں پیدا کیتے اس دن دا اس سے آری کھلوتے ہیں قیامت تک. اینی آری رب دی بارگاہ میں تسبیح تعلیل کریں. سرکار فرمایا تجھے آسمان دے پہنچیا. آقا علیہ السلام فرمایا تجھے آسمان دے فرشتے رکوع دی حالت ہے فرمایا قیامت تک کی حالت ہوتی ہے. فرمایا تیسرے آسمان تے پہنچا کعبے دی حالت ہی ہوتی ہے. چوتھے آسمان تے پہنچا سرکار علیہ السلام فرمایا سجدے دی حالت ہے. فرمایا اگلے آسمان تے پہنچا قعدے دی حالت ہے. نبی کریم علیہ السلام یہ ساری چیزاں رب دی بارگاہ چوں. فرمایا سرکار کریم علیہ السلام 7ویں آسمان تے پہنچے.
7ویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملاقات ہوئی اور بیت المعمور اسے کعبے شریف کے بالکل اتلے پاسے یعنی آنے کو تو اگر ایک کنکر بہنا ہے تو وہ کعبہ شریف کی چھت تے آنے جائے یعنی این یہ دوسرے وہ فرشتے دا کعبہ جی جو طواف پہ کریں گے میں بیت المعمور اتنے سرکار کریم علیہ السلام کی بارگاہ چلتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المعمور دن میں سرکار کریم علیہ السلام اتنے امامت فرمائی آقا علیہ السلام نے سدرت المنتہا کو کے چلنے لگے جبریل امین عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگے میں نہ آ سکتا سنا کہ میری طاقت نہیں علماء فرماتے ہیں سرکار کریم علیہ السلام نے طرح حال تھا ایک نبی کریم علیہ السلام کی حالت بشریت ہے ایک نورانیت اور فرمایا ایک حقیقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور علیہ السلام جس وقت مسجد حرام مسجد اقصی چلے بشریت مصطفیٰ کا غلبہ ہے حقیقت مصطفیٰ بھی موجود ہے تو نورانیت مصطفیٰ بھی لاگو ہے اور میں جس وقت سرکار کریم علیہ السلام مسجد اقصی کو آسمانہ کا سفر کیتا ہے اور میں اس وقت سرکار کریم علیہ السلام نے بشریت مصطفیٰ بھی موجود ہے حقیقت مصطفیٰ بھی موجود ہے لیکن نورانیت مصطفیٰ کا غلبہ ہے سرکار نور کے دیکھ پہلے تھے اور میں جس وقت اگلی منزل آئی ہے تو نوریوں نے بھی ہاتھ جوڑے عرض کی تھی سونا اسا کے نام سن دے اور میں آگے ہوں حقیقت مصطفیٰ پہ شروع کی بھی جو سرکار کریم علیہ السلام فرمایا جبریل بچہ 10 اگر اگے نہیں آتا تو کوئی تیری خواہش ہے تو وہ آسان بارگاہ رب العالمین پیش کر چھوڑ سکتا جبریل نے عرض کی تھی سونا اگر اتنا کرم فرماؤ کیا کہ رب کی بارگاہ سے عرض کر چھوڑنی میری طرف ہو اے رب العالمین کل قیامت آ جانے جس وقت مصطفیٰ کریم کی امت پور سرات پہ گزرتی ہوئے تھے پر میں نے ان کے مصطفیٰ کریم کی امت اٹھی سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد سرکار کریم علیہ السلام اگر صبر کیتا آقا علیہ السلام فرمانے میں ایسا مقام آیا کہ رف رف پیچھے آ گیا فرمایا کہ ہوں نبی کریم علیہ السلام فرمانے ایسے مقام سے پہنچا کہ جس جگہ تھے میں نے ان آواز سنائی تھی اے محمد تیرا رب نواز پہ پڑھا میں سوچا کہ رب کائنات پاک کے اور ایک اور چیز ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اس مراد بھی ہے کہ سرکار کی ذات سے رب کائنات اپنی شایان شان درود پہ بھیجے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میرے رب کی بارگاہ پہنچے میرے مالک فرمایا محبوب کیڑی چیز گھن کے آئے ہو یہ کوئی کہہ کر منے تو تحفہ گھن کے بہن ہے میں یار کیڑا تحفہ گھن کے آیا تو سرکار نے عرض کی تھی رب العالمین کی بارگاہ کے اندر التحیات للہ والصلوات والطیبات فرمایا آج ہی تھی کہ ساری گھن کے مالک تیری بارگاہ کے اندر آتے ہیں سرکار کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہویا قرآن اس قلت شاید ہے کہ کعبہ قوسین او ادنا اور میں تو کمانا دا فاصلہ رہے گا علماء فرماتے ہیں کمان دی مثال رکھوں تھی اور میں جنہیں کوئی ملاقات کرے نا تو انہیں ایک کمان دی شکل بن دی اور میں رب کائنات یہ صرف انسانوں سمجھاوٹ کرنے کا اللہ کی رب ہاتھا کو پا کے انہیں تمام چیزوں کو پا کے صرف اپنے بندے کو سمجھانا سے فرمایا کعبہ قوسین او ادنا فرمایا جنہیں جو کمانا دا فاصلہ ہوندے فرمایا انہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام رب کائنات کی ملاقات فرمایا بکرو منی سونا قریب تھی بنی فرمایا رب پہلے فرمایا سونا قریب ہوئے اتو رمان ابتن کی رب کائنات فرمایا کہ میں قریب ہویا یہ رب جانے رب دا رسول جانے فرمایا اتھی آگے کتابہ خاموش ہیں آج چیز خاموش ہو گئی ہے رب جانے یا مصطفیٰ جانے کہ رب کائنات اپنے مصطفیٰ کو کتنا ہو قربان فرمایا مصطفیٰ کریم علیہ السلام رب کائنات کی بارگاہ
اچھا دیکھو نا کہ سرکار کریم علیہ السلام رب کائنات جس وقت حضور کی امت ہوتی حج فرض کر چکے سرکار زمین تے موجود ہے رب کائنات سے میں سنا تیری امت جس کو طاقت ہوئے من استطاع الیہ سبیلا فرمایا جڑا طاقت رکھتا ہو سی پیسہ ہوتے کو ہے طاقت رکھے دے فرمایا اس تو دے زندگی دیچے ایک دفعہ حج فرض ہے فرمایا کہ جس کو رب کائنات مال عطا کی ہے فرمایا سال تو بعد 2.5% کی زکات ہے فرمایا روزے جس وقت رب کائنات فرض کی تھے حضور علیہ السلام سے موجود ہے رب کائنات فرمایا محبوب تیری امت جیسا ایک اپنا مہینے کے روزے فرض کر چکے بعض روایات نہیں لکھا کہ روزے بھی سرکار کریم علیہ السلام معراج کی رات میں بلکہ موجے معراج کے اندر رب کائنات نے اپنے محبوب کو ایک چیز عطا فرمائی نماز اور فرمایا کہ سارے تحفے رب کائنات نے اتنی زمین کے عطا کی تھے لیکن جس وقت نماز دی والی ہے رب کائنات نے اپنے محبوب کو اپنے کول بلایا سبحان اللہ لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے یہ اتنا اہم تحفہ ہے جڑا رب کائنات اتنا اہتمام کر کے 70,000 باراتی بھیج کے مصطفیٰ کریم نے آقا کریم علیہ السلام مسجد حرام تو مسجد اقصی کا سفر کیتا مسجد اقصی تو پہلے آسمان کا دوسرے آسمان کا تیسرے آسمان کا چوتھے آسمان کا ستوں آسمانوں کی سرکار نے سیرا کیتیاں اور میں سارے سفر طے کریں ہوئے یہ رب کی بارگاہ کی یہ تحفہ گن کیا ہے نماز ہے اور فرمایا محبوب تیرا امتی کلوسی زمین تھے اور جس وقت اللہ اکبر کے کھڑا ہو سی تے فرمایا کوئی میں نہ کرو تکلا سبحان اللہ جس وقت اللہ نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم بندہ کہیں سوچی آنا کہ میں کتنی محبت نہیں گلنا تے کہنے نہ بیٹھے حضرت حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمانے یار کم از کم رب تو جتنا ایک سپاہی تو ڈرتا کم از کتنا تڑا آپ فرمایا تن اتنا خوف ہی نہیں گیا یار ایک سپاہی آنا جو قانون تو لوگ کتنا ڈرتا ہے کہ وہ گناہ نہیں کریں گے اس لوگ بھائی قانون کی گرفت سے کیا ویسا تن ایک پتہ ہے کہ میرا رب میں دیتا تھی اور رب جنہیں یقین بھی ہوئے مسلمان تو بات بھی گناہ کرے اکثر دیکھا فرط ہوتا ہے مساجد بانی کہ اللہ دیکھ رہا ہے اگر یہ گل دل سے باہر نہیں آ انسان کرے گناہ کرے اور ایسا تو وقت ذرا پہ کرے وہ ایک مثال ہے بزرگوں نے لکھی میں نے کہ ایک بچہ آئے تو وہ اس نے والدہ بھیجے تو ایک بچہ دودھ گھن کیا وہ فرمایا وہ بچہ خالی اسے کو رو رہی تو انہیں پھرے نام ہے بچوں کو پھرے نام وہ جس وقت رول پھرے نہ آنے تھے آخر کار روتا نے پہنچے تو دودھ کی طرح بات تو سنی آپ کرنے تھے دودھ اس کو سارا ڈل گیا دودھ ڈلے تھے وہ بچہ باقی رونا لگ گیا بزرگ کو گزرنا اس کے بچہ کیوں رونا ہے اس کے بابا اس کے میں نے دودھ موجود آئی ماں نے دودھ کر بھیجائی تھے دودھ ڈول کر ہوتی میں تو مہمان کیے مجھے کیسا بزرگ نے کہا سنی تو مجھے چیخ لے گئی انہوں نے کہا بابا یہ سی تو ہم کی پریشانی ہوئی میں بیٹا تیرے کو تھوڑا جتنا دودھ ڈول گئی ہے تو آدھے میں ماں کے منہ میں کیسا میں تو پوری زندگی ڈولی کروں رب نے بارگاہ جیسا کے منہ رکھ سکیں ہوں کہ مالک کائنات تے محبوب نو ارشد بلا کے جڑا تحفہ عطا کیتا ہے اساں اس تحفے دی بے قدری کی تھی 5 وقت تیرے موذن سن سرے دے رہتے سنا ہے یار کہنوں یار دا میسج آیا تے فوراً جواب دیتے رب دے میسج تے تک 5 وقت تک پہنچتے رہے لیکن ٹائم اس تیرے کام تے جوں ہی نہیں گئی کر کے جواب دے رب تعالیٰ کی بارگاہ کے جواب دے اور آدم کے مولانا روم علیہ رحمت نے لکھا آخری گل تو گل ختم کر سنا اس گل کو کلوز کرے نہیں
مولانا روم لکھتے کہ بندہ آئی تو وہ بکری کھڑو رہتا ہے تو اسی بکری نہ نسی تو وہ جنگل دے وچ وڑ گئی تے جنگل دے وچ گئی تے اس بکری تلاش کرنا سی اندر وڑیا تے بڑے سونے سونے پتھر پے اس کو پتہ آئی کونا کہ کیڑی چیز ہے اس نے کیتا وہ پتھر دی اس وہ اپنا انہاں لالا دی اس جھولی بار دی وہ آدمی کہ بکری مارے مرے نہ مرے باہر جب باہر پہنچے تھے گوہ شناس کر ہوتا ہے کچھ بنانا کر ہوتا ہے وہ اس میں جانتا ہے کہ کتنی قیمتی چیز ہے اس جلے تو اس وہ پتھر دے آخر کے ہاتھ جائے اس پکڑ کے دے اس نے پتہ ہی کیڑی شے تے آتے اس نے کہا پتھر بڑا سونا ہے اس نے کہا یہ پتہ دونی کہ یہ ساری ریاست کا بادشاہ بھی ادھا مور نہیں پا سکتا ہے تیرے ہاتھ چیز ہے خیر وہ رکیے تو وہ باہر کے تے اپنا سر تب کے باہر ہو سکے کہ میں تو تیرے کو بچا کے دے کیونکہ وہ جڑا لال ہے تیرے کو وہ تو بچ کے تو بچ کیوں پریشان ہے وہ سکے یہ لال تو پتہ پیچھے میں کتنے سکی ہے مولانا روم اس لکھ کے دے آپ پر میں نے کہ اس سکے میں تو کتنے لال ضائع کر ہوتا فرمایا رب کائنات تن سانسا دی مالا عطا کیجئے فرمایا تن رب کتنے لال عطا کیجئے رب تن 60 سال زندگی عطا کیجئے 70 سال عطا کیجئے 50 سال عطا کیجئے تو اتنی سانسا ضائع کیتی بیٹھے فرمایا یہ سانسا لال ہے اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو دم غافر سو دم کافر فرمایا کہ ولیہ کا ایک مزاج ہی ہے صوفیاء کا مزاج وغیرہ وادن کے جو دم غافر سو دم کافر فرمایا اکی اساں تے یہ گل آدیاں کہ جیڑا اللہ دے ذکر تو بغیر سا گزرا وہ کفر گزرا ہے آپ فرماتے تو دوستان گرامی اساں بھی کوشش کرنی اس رات کی سنگ قاری صاحب نے اکٹھا کیتے اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا کرے ٹھیک ہے کہ ایسے دیکھ لوگ موجود ہیں جڑے ایسے مواقع ہوتے اساں بھی اکٹھا کر کے تو ایسے بہانے ایسے جھٹ وا کے تو حضور کا ذکر کر کے تو سارے گرامی آج ہی رات بڑی بابرکت رات ہے ان متعلق میں پڑھتا بیان کے کر اس رات جڑا بندہ عبادت کرے اللہ تبارک و تعالی اس نے 100 سال کی عبادت کا ثواب عطا اللہ تعالیٰ کا طریقہ بھی آئی میں تو اللہ سجد چلو کسی نہیں پڑھ سی تھا فائدہ سی ویسے نمائے نہ حرکات نماز دفتر کی اگر پڑھے اس رات میں سورۃ الکافرون ایک ویری پڑھ گئے اور فرمایا سورہ اخلاص کرائے دفعہ پڑھنا جن سورہ کل جاری الکافرون ایک دفعہ پڑھنی ہے تو سورہ اخلاص کرائے دفعہ پڑھنی فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو دے پچھلے گناہ معاف کرنے سی فرمایا ہر رکعت کے بدلے اللہ تعالیٰ 60,000 سال کی عبادت کا ثواب عطا اور ہم شریف سے بعد ایک دفعہ کل جا الکافرون پڑھنی ہے تو 3 دفعہ پورے اخلاص پڑھنی ہے فرمایا کہ ایک رکعت پڑھنی ہے ہمیں رکوع کر کے پڑھ دو ہمیں دا کٹیاں پڑھ دو ہمیں کھلو کے پڑھو ہمیں با کے پڑھو جی کو آسان کی ہوئی ٹھیک ہے جی تو ثواب کتنے ہیں حضور دی امت تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہی آنیسن بخشنا ہے کہ سرکار کریم علیہ السلام دی بارگاہ غلامات کی جینا سونا دوسرا جو دسینے پہ ہو کہ پہلی امتہ دی عمرہ دیاں بڑیاں نبیاں 1000 سال عمر آئی 1200 سال عمر آئی 1300 سال عمر آئی تو سونا تمہاری امت کے عمرہ کو تھوڑیاں ہیں سرکار کریم علیہ السلام فرمایا رب کائنات میں امت میں ایسی علاقہ تھا سبحان اللہ فرمایا جو رکعت نماز نفل پڑھ سے رب کائنات 1000 مہینہ کا ثواب عطا فرمایا یہ رات نہیں ہے بڑی اپنا کوشش کرنی کہ اللہ تبارک و تعالی ان دے وچ سن عبادت کرن توفیق عطا فرماوے جتنی عبادت کراں مالک کائنات اپنی بارگاہ قبول فرما دے حسین گرامی رب کی بارگاہ دعا کرنا رب العالمین میرے ٹوٹے پھوٹے بات اپنی بارگاہ قبول ضرور فرماوے واخر دعوانا